أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں، بڑا مختصر رکوع ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. یعنی زمین کے جو ہے دو حصے ہیں، دو قسمیں ہیں. اسی طرح انسانوں کے دلوں کی بھی دو قسمیں ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانی علم کو پانی سے تشبیہ دی کہ جیسے آسمان سے بارش برستا ہے تو زمین سے جو ہے بہترین قسم کے پودے اگتے ہیں، بہترین قسم کے اناج اگتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کا علم، قرآن پاک کا علم، سنت کا، حدیث کا جو علم اتارا گیا، جب انسانوں کے قلوب اس علم کو لیتے ہیں تو اندر سے خوبیاں پیدا ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی حدیث پاک میں، بخاری شریف کی روایت ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الغیث والہدی. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس کی مثال ایسی ہے بارش کے پانی کی طرح ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی. پانی جو ہے ہر انسان کی ضرورت ہے، اور پانی حیات کا ذریعہ، زندگی کا ذریعہ ہے. پانی اگر نہ ہو تو انسان مر جائے، مخلوق جو ہے ختم ہو جائے. انسان کے جسم سے پانی نکل جائے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو، وحی کے علم کو، قرآن پاک کے علم کو پانی سے تشبیہ دی. پھر آگے کی آیت میں جو ہے ایک اصول بیان فرما رہے، اور یہ اصول بیان کر کے یہاں سے تقریباً 14 رکوع 5 نبیوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی جو زمین ہے وہ سخت ہو چکی تھی. ان کے اندر سے جو ہے کفر نکلا، شرک نکلا، نفاق نکلا، تکبر نکلا، جس کی وجہ سے ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. میجورٹی ان کے پاس تھی، طاقت ان کے پاس تھی، اور ان کے پاس جو ہے باغات ان کے پاس تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا. لیکن ان کے جو دل تھے نا وہ بنجر تھے، غیر آباد تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا نتیجہ، کیا انجام کیا، اس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک اصول ہے. آیت نمبر 58 میں ایک اصول ہے، اور یہاں سے تقریباً جو ہے سورہ اعراف کا جو اصل پیغام ہے وہ پیغام کیا ہے؟ قوموں کے واقعات کو بیان کرنا. تو اصل میں دیکھیں، سوچنا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے پاس جب جائے تو اللہ کے پاس جانے کے لیے دل لے جانا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ کے پاس آئے تو دل، قلب سلیم لے کر آئے. یہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر کرنا ہے
کہ میں اپنا قلب سلیم لے کر جاؤں. وہ قلب سلیم کیا ہے؟ اس کے صفات ہیں، ایمان ہو، تقوی ہو، اس کے اندر شکر ہو، اس کے اندر صفات ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. زمین کی جو خصوصیات ہیں وہی خصوصیات انسان میں بھی ہیں، ہے نا. جس طرح زمین پر محنت ہوتی ہے تو اندر سے قیمتی قیمتی چیزیں نکلتی ہیں، بہترین قسم کی. یعنی زمین کے اندر اللہ نے خزانے چھپا دیے ہیں. آج دنیا میں جتنے خزانے ہیں، پیٹرول کے، گیس کے، سونا چاندی، یہ سارے خزانے زمین کے اندر اللہ نے چھپائے ہیں. اور ایک محنت کا ایک طریقہ بتایا، اس طریقے پر محنت کرو گے تو وہ سارے خزانے تمہیں ملیں گے. اگر محنت نہیں کرو گے تو پھر وہی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، وہی نقصان دینے والی چیزیں ہیں. یہی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ رکھی ہے کہ انسان جب دل پر محنت کرتا ہے تو پھر اس دل سے جو ہے نا ایمان نکلتا ہے، تقوی نکلتا ہے، شکر نکلتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری نکلتی ہے، صبر والی زندگی نکلتی ہے، اطاعت والی زندگی، انسانیت پر رحم کرنے والی زندگی، یہ خوبیاں اندر سے. اور اگر وہ محنت چھوڑ دے تو دوسری قسم جو بیان کی ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے شرک کی جھاڑیاں ہی ہیں، کفر ہے، تکبر ہے، وہاں تو اندر سے نفاق ہے، وہاں اندر جو ہے نا جو گندگی. اگر دیکھیے دنیا میں برائیاں لانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اچھائی کی محنت چھوڑ دو، برائیاں خود بخود وجود میں آتی. کسی بھی زمین کو برباد کرنا ہے، برباد کرنے کے لیے کوئی پروسیس نہیں، کوئی محنت نہیں ہے، بس اس کی محنت چھوڑ دو، خود بخود وہ بربادی کی طرف ہو جائے. تو انسان بھی اسی طرح ہے، جب وہ اس طرف توجہ نہیں کرتا تو خود بخود اندر سے تکبر، حسد، عجب، بڑائی، ناشکراپن، ظلم، زیادتی، یہ سب چیزیں اندر سے جو ہے نا اندر سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ ہے. تو اسی لیے یہ ایک اصول ہے بڑی اچھی، والبلد الطیب. بلد طیب کہتے ہیں پاکیزہ زمین، زرخیز زمین، زرخیز مٹی. کہتے ہیں نا مشہور ہے کیلیفورنیا کی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں پہ جو ہے فرٹیلائز بہت اچھا ہوتا ہے، یہاں کی پیداوار بڑی اچھی ہے، یہاں بڑے بہترین قسم کے پھل پھول ہیں یہاں پہ. یعنی والبلد الطیب، زرخیز زمین، نبات یخرج نباتہ باذن ربی، اس زمین سے نکلتی ہیں اناج. اس زمین سے کیا ہے؟ بہترین قسم کے اناج. نباتہ، نبات ہر قسم کی پیداوار، ہر بہترین قسم کے. باذن ربہ، باذن ربہ، یہ دیکھو نا بڑا عجیب جملہ ہے. جب بھی انسان کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے اس کے اندر اچھائی ہے، باذن ربہ، یہ اس کے رب کی توفیق ہے، یہ اس کے اللہ کی توفیق ہے. یہ دل کے اندر سے نیکی کا خیال آنا، کوئی شکر کا مزاج آنا، تقوی کی کیفیت پیدا ہونا، یہ اس کا کمال نہیں ہے، باذن ربہ، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. تو ایک قسم زمین کی وہ بیان کی، والبلد الطیب یخرج، زرخیز زمین، طیب پاکیزہ زمین. دیکھیے کیسا ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، اپنے پروردگار کے حکم سے وہ زمین سے نباتات کو، بہترین قسم کی پیداوار کو وہ اگاتا ہے. والذی خبث، ایک وہ زمین بھی ہے وہ جو بالکل کیا ہے، خبث، گندی ہے. وہ گندگی کیسے آ گئی؟ محنت چھوٹ گئی. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، جس طرح زمین کے اندر کانیں چھپی ہوئی ہیں، کان ہے نا مائنڈ، اسی طرح انسانوں کے دلوں میں بھی اس طرح خزانے چھپے ہوئے ہیں، قیمتی قیمتی خزانے چھپے ہوئے ہیں. بس اسے تھوڑا سا ماحول ملے، تھوڑا سا وہ محنت کر لے، وہ جو ہے نا بہترین اللہ کا بندہ بن جائے، بہترین انسان بن جائے، بہترین، میں نے ہر شعبے میں وہ بہترین بنے، شکر والا، تقوی والا، فرما بردار، صفات والا، اور اس کی قیمت اللہ کے پاس رکھتی ہے. والذی خبث، وہ زمین جو گندگی ہے، محنت نہیں ہوئی، لا یخرج الا نکیدا، نکیدا کہتے ہیں بس کوڑا کرکٹ، بس کوئی
کوئی اچھی چیز نہیں ایسے ہی نکل کے رہ جائے. کذالک نصرف الآیات. یہ بات جو ہے نا سبحان اللہ نصرف کو اصل میں نصرف کہتے ہیں. ایک بات ہے، ایک ہی بات بڑی قیمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی اسلوب سے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں. کبھی اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کبھی اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کبھی بات ایک ہی ہے. بہت اہم بات ہے کیونکہ یہ ہماری کامیابی سے تعلق رکھنے والی بات ہے نا. کذالک نصرف الآیات. ہم یہ اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. نصرف اسی کو کہتے ہیں تاکہ لقوم یشکرون، تاکہ شکر کرنے والے بن جاؤ، قدردانی کرنے والے بن جاؤ. بندہ سب سے بڑی قدردانی کیا ہے؟ آدمی اللہ کو پہچانے، آدمی اپنے مقصد زندگی کو پہچانے. یہ بڑے دو سوال ہیں ہم میں سے ہر ایک کو بار بار یہ کرنا ہے. اس دنیا کو کس نے بنایا؟ اس دنیا کو کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ یہ ہر آدمی یہ سوال کرے. دنیا کو کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ ایک آدمی ایک پھل ہاتھ میں لیتا ہے، اگر اس پھل کو اللہ اگر زبان دے دے، وہ کہے دیکھ میں نے اپنے مقصد کو پہچانا ہے، میں تیرے سامنے آ کے بیٹھا ہوں، اپنے وجود کو تیرے لیے قربان کر رہا ہوں، تو نے کیا کیا میرے لیے؟ تو نے کیا کیا اپنے اللہ کے لیے؟ بتا. تو آدمی سوچے مجھے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ یہ اصل ہے. یہ جواب جو ہے نا یہ اللہ کا علم رہبری کرتا ہے. اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کو جو ہے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. یہ ساری کائنات ہمارے تابع کر دی گئی اور اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ایک مقصد کے لیے، اس کے لیے. یہ ہے لقوم یشکرون. اب یہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کے واقعات کو بیان فرما رہے. سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، 5 بڑے بڑے پیغمبروں کی قوموں کے واقعات. اس اصول پر جو ہے نا اب یہاں سے، اس لیے جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا، جنتی جب آپس میں بات کریں گے تو جہنمی جنتیوں کا جو مکالمہ ہوگا اعراف میں، قد جاءت رسل ربنا بالحق. ہمارے پاس تو پیغمبر آئے تھے، انہوں نے ہمیں سمجھایا. اب وہ پیغمبروں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھی پیغمبر آئے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے تھے. اب دیکھیے کیسے. لقد ارسلنا، پیغمبروں میں، رسولوں میں سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے رسالت کا، پیغمبری کا جو سلسلہ اس سے پہلے زندگی کیسے گزاری جائے، کپڑے کیسے پہننا، کھانا کیسے کھانا، زندگی کیسے گزارنا، یہ نبیوں سے سکھایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے توحید، یعنی مطلب احکامات کا جو نظام ہے وہ نظام اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اسی فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن پاک میں بار بار تذکرہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں ان کا اصل نام جو ہے عبد الغفار تھا. نوح ان کا لقب ہے اور مشہور کیا ہو گئے؟ نوح سے مشہور ہو گئے. یعنی بعض مرتبہ جو ہے نا صحابی کا کچھ اور نام ہوتا ہے، وہ نام جو ہے غائب ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ایک واقعہ سنے ہوں گے، ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی. سفینہ جو ہے یہ صحابی ہیں، مرد ہیں. حالانکہ سفینہ جو ہے مؤنث کا لفظ ہے. وہ اصل میں یہ تھا کہ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک غزوے سے جماعت واپس آ رہی تھی. تو ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، تو بڑے بھولے بھالے تھے اور گروپ میں جب کوئی بھولا بھالا ہوتا ہے تو سارے اسی پر کام زیادہ ڈال دیتے ہیں، ہے نا احمد بھائی؟ تو زیادہ کام اسی پہ ڈال دیتے ہیں. تو ہوا یہی کہ جو ہے آپ میرا سامان لے لیجئے، آپ میرا سامان لے لیجئے، آپ میرا سامان لے لیجئے. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا سامان جو ہے لے کر جو ہے چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا سفینہ اصل میں کشتی کو کہتے ہیں، جو کشتی جو ہے سامان کو لے کر چلتی ہے، سفینہ. تو وہ صحابی کو اتنا بہترین یہ جملہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے لیے یہ نام نہیں، بس میرا نام غائب، اب آج کے بعد سفینہ.
تو یہ لقب ہے. تو حضرت نوح ان کا لقب ہے نوح. بعض مفسرین کہتے ہیں ان کا نام شاکر بھی تھا، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں شاکر جو ہے ان کا لقب تھا. انہ کان عبدا شکورا، یہ بڑے شکر گزار تھے اللہ کے بڑے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شکر گزار فرمایا قرآن میں. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں فرمایا عبد شکور؟ اس لیے کہ کھاتے پانی پیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، چھوٹی چھوٹی نعمت کے استعمال کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ بھئی یہ عبد شکور ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام یہ بہت کثرت سے روتے تھے. 1000 سے زیادہ عمر تھی ان کی، 950 سال تو خود جو ہے لوگوں کو انہوں نے تبلیغ کی، دعوت دی. سوچیں قوم نہیں مانی، کتنی مانی؟ 80-82 لوگ جو ہے نا ایمان لائے. سوچیں 80-82 لوگ. سوچیں آج ہمارے بیان میں ایک آدمی بھی اگر نہیں مانے تو ہم تو جو ہے بدزن ہو جاتے ہیں. گھر میں بیٹا اگر نہیں مانا تو باپ بدزن ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، کتنا بڑا دل، کتنا بڑا جو ہے نا یعنی ظرف تھا. دیکھیں 80-82 آدمی، انہیں اگر حساب لگائیں 12 سال میں ایک آدمی تقریباً، آگے پیچھے 12 سال میں ایک آدمی حضرت کے ہاتھ پہ ایمان لانے والا. کیسا ظرف ہے پیغمبر کا. دیکھیں سورہ نوح میں کیسے کہتے نا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، میں نے رات میں بھی دن میں بھی بلایا، اور میں جب بلاتا تھا تو جو ہے کان میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، تو میں اشارے سے بلاتا تھا اللہ ایک ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ اپنے چہرے پہ کپڑا رکھ لیتے تھے. یعنی اتنا جو ہے نا پیغمبر روتے تھے اپنی قوم کے لیے. ان کا رونا اسی لیے عربی میں نوحہ کہتے ہیں، بہت رونے کو، میت کے رونے پر نوحہ کہتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے نا بھیجا اس قوم کے لیے. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، اے میری جماعت، ایک اللہ کی عبادت کرو. سارے نبیوں کا یہ مشترکہ پیغام، ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود ہے ہی نہیں. معبود بننے کے عبادت کے لائق صرف وہی ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں. اور پھر فرمایا انی اخاف علیکم، مجھے اندیشہ ہے تم پر، اگر میری بات نہیں مانو گے، ایک اللہ کی بات نہیں مانو گے، ایک اللہ کو تسلیم نہیں کرو گے، تو مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے اس بات کا، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے پکڑ کا، عذاب کا مجھے اندیشہ ہے. یہ نبی ہمدرد ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں. تو جب یہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو جواب دیکھو کیا آیا. جواب کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں معلوم، پیغمبر پورے انسانیت میں سب سے افضل، سب سے مقدس جو جماعت ہے وہ نبیوں کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، صفات کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. اتنی بڑے مقدس جماعت، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا دیکھیں. جب انہوں نے کہا تو فقال الملأ من قومه، ملأ من قومه، اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، کمیونٹی کے بہت سے بعض بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، رسوخ والے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے نا صحیح راستے پر آنا ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو صلاحیت دیا ہے، وہ صلاحیت جو ہے نا دین کے لیے استعمال ہو. تو وہ کمیونٹی میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، الملأ، قوم کے لیڈر، قوم کے سربراہ، قوم کے جو ہے بارسوخ، انہوں نے کیا کہا، انا لنراک، ہم سمجھ رہے ہیں آپ کے لیے، انا لنراک فی ضلال مبین، ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں ہم. کتنی بڑی انہیں گالی ہے. ہدایت کے امام ہوتے ہیں کون؟ پیغمبر، نبی جو ہوتے ہیں وہ ہدایت کے امام ہوتے ہیں، اور ان کو ضلال مبین کہہ رہے ہیں. ہدایت کا بالکل اپوزٹ ہے ضلال. میں تو بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ گمراہ ہیں، آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ غلط راستہ بتا رہے ہیں. سوچو کتنا بڑا. یعنی انا لنراک فی سفاہہ، یہ آگے دوسری قوم نے کہا. سفاہہ کہتے ہیں بیوقوف ہیں آپ، سفیہ. ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں.
عجیب بات ہے نہیں، جو جھوٹے ہیں وہ سچے کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، جو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، وہ جھوٹے ہو گئے۔ یہ جھوٹے جو سب سے سچے ہیں ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو پیغمبر کا کے اخلاق دیکھیں، پیغمبر کا ظرف دیکھیں، انہوں نے کیا کہا اس جواب میں؟ الجھنی قال، سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری جماعت، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ ہی نہیں ہوں، میں گمراہی پر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا گمراہ ہیں، کہا یہ لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے اس کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، رسول ہوں، میں تعارف کرا رہے ہیں۔ ابلغکم، میرا مقصد، میرا کام کیا ہے؟ میں پہنچا رہا ہوں تمہیں رسالات ربی، رسالات ربی، میرے رب کی طرف سے جو پیغام ہے، دین کا کام کرنے والے، دین کی بات پہنچانے والے، چاہے کوئی بھی ہو، ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی بات کر رہے ہیں، یا کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کو دین کی بات کر رہا ہے، کیا مزاج ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کی بات پہنچا رہا ہوں۔ جب بیان کے لیے بیٹھے یا جب کسی کو دین کی بات کہیں، دل میں یہی بات آنی چاہیے، نیت یہی ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے جو دین کی بات مجھے سکھائی گئی وہ میں پہنچا رہا ہوں۔ اور کیسے پہنچانا ہے؟ ذلیل کر کے، تانا دے کر، طنز کر کے نہیں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تو تمہارا بہت خیر خواہ ہوں۔ انصح، اس کو کہتے ہیں نا، جوامع الکلم میں ایک حدیث ہے، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، بڑا طاقتور جملہ ہے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مبتدا خبر ہے۔ الدین النصیحہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دین ہی خیر خواہی ہے، خیر خواہی ہی دین ہے، دونوں طرف سے دین خیر خواہی ہے اور خیر خواہی ہی دین ہے۔ جہاں خیر خواہی ہے وہاں دین ہے، اور جہاں دین ہوتا ہے وہاں خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی آدمی دین کی بات کرتا ہے تو بالکل اور جب آدمی کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے تو انہیں ذلیل نہیں کرتا، انہیں کسی کو رسوا نہیں کرتا، انہیں کسی کو جو ہے نا، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک صاحب جو ہے نا اپنے بیٹے کو لے کر آئے، اپنے بیٹے کو لے کر آئے، پہلے سے ہی انہوں نے بتایا تھا کہ میرا بیٹا ایتھیسٹ ہو گیا۔ اچھا، بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، لے کے آئے، بات کریں۔ اب بیٹھ کے بات کرے تو بات چیت ہوتی رہی، تو میں نے پوچھا بھائی کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ ایتھیسٹ ہیں؟ آپ کس بارے میں؟ وہ اصل میں اس سے پہلے میں ان کو پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں فلاں کالج میں پڑھ رہا ہوں۔ کیسے تھا آپ کا سیمسٹر؟ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ بولے آپ ایتھیسٹ ہو ہی نہیں سکتے، آپ کی زبان سے ماشاءاللہ نکلا۔ جس ذکی زبان سے اللہ کا نام نکلے وہ جو ہے کبھی ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زبان سے نکلا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا میرا سال، میرا سیمسٹر بہت اچھا تھا۔ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں اپنے ابا کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا ابا جو ہے جب بھی میں نماز نہیں پڑھتا کہتے کہ تو بے دین ہو رہا ہے، تو ایتھیسٹ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے۔ اتنا ذلیل کیا انہوں نے، بس میں جو ہے نا بس بول دیا میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو بعض مرتبہ بات دین کی ہوتی ہے، لیکن جب ذلیل کر کے کہا جاتا ہے وہی چیز جو ہے نا بچوں کو ماں باپ سے دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وَأَنصَحُ لَكُمْ، خیر خواہی کا مزاج ہو، خیر خواہ، میں بھلائی چاہنے والا، میں بھلا۔ جب آدمی کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو عزت کے ساتھ کہتا ہے، تنہائی میں کہتا ہے نا۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، یہ پیغمبری کہہ سکتے ہیں، اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ مان کیوں نہیں رہے تھے؟ کیا وجہ سے پیغمبر کی بات نہیں مانتے لوگ؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارے میں کا یہ آدمی یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں نصیحت شروع کر رہے ہیں۔ ان کا یہ تصور تھا کہ نبی جو ہے کوئی ایک آسمان سے اترنا چاہیے، ہم میں سے الگ ہونا چاہیے، ہے نا۔ یہ ہمیشہ قوموں کو اس کا جو ہے نا یہ مسئلہ رہا، ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہے، بشر مثلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے نا سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، بشر ہونا بڑی فضیلت ہے،
بشر بڑی فضیلت ہے، اور اس کو اس طریقے سے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما هو الہ، اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی جو ہے نا یہ فرشتوں پہ نہیں اتارتے، کلام کبھی فرشتوں کو نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ قلب مبارک جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری، نبیوں پر وحی اتاری، ذریعہ جو ہے فرشتوں کو بن، لیکن وحی کس پر؟ فرشتوں پر، انسانوں پر اتاری۔ تو ہمیشہ جو ہے یہی سوال، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہیں میں کا ایک آدمی تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت لے کر آیا ہے، تو اس پر تعجب ہو رہا ہے تمہیں، اور وہ ڈرا رہا ہے، وہ تمہیں نہیں اس بات کو نہیں، لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، چاہیے کہ تم تاکہ یعنی ان کا مقصد ہے انذار، انذار کے معنی آگے کا راستہ بڑا خطرناک ہے اپنے، اور ڈرا رہے ہیں تاکہ گناہوں سے بچ جاؤ اور اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے۔ تو یہ چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی کوئی آدمی دین کی بات کہے اچھی طریقے سے سن لینا چاہیے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، ساری کی ساری قوم نے جھٹلایا۔ جیسے میں نے عرض کیا، سوچیں اکثریت 80-82 لوگوں کے علاوہ سب کے سب نے جھٹلایا، ساری فَكَذَّبُوهُ، سب نے جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ جب ایک وقت کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو اب نہیں ماننے والے، یہ تو اب ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام سے کہ کشتی تیار کیجیے۔ مذاق اڑا رہے تھے، پہلے تو اللہ کی دعوت کا مذاق، نبی کا مذاق، پھر اللہ کا حکم، اللہ نے فرمایا کشتی تیار کیجیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی جب تیار کی تو کشتی کا مذاق اڑائے، پانی نہیں ہے کہاں سے چلائیں گے آپ؟ اس کشتی میں گندگی کر دی انہوں نے۔ ہاں لیکن اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں، اللہ اپنی قدرت کیسے بتا رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے پہلے قدرت بتاتے ہیں، اسی لیے فیصلہ قدرت سے پہلے اظہار قدرت ہوتا ہے۔ قدرت کا فیصلہ جو آتا ہے پکڑ کا، وہ پہلے نہیں آتا، اس سے پہلے اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ وفارت تنور، تنور میں آگ ہوتی ہے یا پانی ہوتا ہے؟ تنور میں آگ ہوتی ہے، روٹیاں پکاتے ہیں، لیکن وفارت تنور، تنور سے پانی ابلنے لگا، تنور سے پانی کے چشمے نکلنے لگے۔ بیٹا جو ہے نا کہنے لگا، بیٹا کیا کہنے لگا؟ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا مان لے، کہا نہیں میں جو ہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ بعد مرتبہ جو ہے نا عجیب ہے نا کہ آدمی کہتا ہے کہ کیا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی نافرمان تھا تو ہمارا بیٹا نافرمان ہو تو کیا فرق پڑے گا، ہے نا؟ بات یہ نہیں ہے، یہ اصل نہیں، مسئلہ یہ ہے اللہ قیامت کے دن مجھے یہ پوچھیں گے کہ تم نے تربیت کا عمل کیا نہیں کیا، تم نے اپنے بچوں کو دین کی بات، تربیت کی بات کی نہیں کی، یہ بات ہے۔ بعض مرتبہ آدمی جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا مس انڈرسٹینڈ کر کے جو ہے نا بھئی ان کا ہی بیٹا بگڑ گیا تو ہمارا کیا ہے، چھوڑو۔ یہ سن نوح علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے میں اوپر چلا جاؤں گا، اوپر نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ باپ بیٹے کا مکالمہ سورہ ہود میں اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا، بس بات چیت چل رہی تھی، بس ایک موج آئی، سب ان جو ہے نا سارے نافرمانوں کو لے کے چلی گئی۔ یہ شرک ہے، ہاں یہ شرک ہے، یہ بڑائی۔ اسی لیے سیدنا نوح علیہ السلام جب ان کے انتقال کا وقت آیا، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نوا سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے انہوں نے 4 نصیحتیں کی۔ سوچیں 950 سال کی دعوت کا خلاصہ، میں تمہیں 4 باتیں بتاتا ہوں، 2 باتیں ہیں اس سے ہمیشہ بچو اور 2 باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، بس 2 باتیں۔ کتنی اہم باتیں دیکھیں، فرمایا اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات جو 2 باتیں بچنے کی ہے نا، ایک شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، دوسرا تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بڑائی جو ہے نا، نہیں، یہ چیز سب سے پہلے شرک، دوسرا تکبر۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جسے مضبوطی سے پکڑنا، ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرتے رہو، اس کو کثرت سے پڑھتے رہو،
اس کو یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید اور اپنے ایمان کو جو ہے نا ریفریش کرتے رہو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. اور دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہو. یہ وہ کلمہ ہے ساری مخلوق کو اللہ اسی سے رزق دیتے ہیں. بڑا تک چلتے پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یہ کون چار باتیں سارے 950 سال کی دعوت کا خلاصہ اپنے بچوں کو دے کر جا رہے ہیں. شرک سے اپنے آپ کو بچانا، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کی فکر کرنا، اور پھر اپنی چوتھی چیز کیا ہے؟ تسبیح، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد ہمیشہ زبان پر. فکذبوا، اللہ تعالی جب سب نے جھٹلایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، ہم نے نجات دے دی سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو. نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ایک کام کیجئے، ہر ایک کے جو ہے نا ایک ایک جوڑا رکھ لیجئے. سب کا جوڑا، بکری کا، ہر پرندے، ہر ایک کا جوڑا رکھ لیا، اور جو ایمان والے تھے ان کو سوار کر لیے کشتی میں. تفسیر میں لکھا ہے سانپ جو ہے نا، سانپ وہ بھی آیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو کہاں سے آئے گا؟ تو نقصان پہنچائے گا، تو نہیں آنا ہے، تو نہیں آئے. تو اس نے کہا نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو وہاں پہ بڑی عجیب بات لکھی ہے، صالحین کا تجربہ. سانپ اگر نظر آئے تو سلام علی نوح فی العالمین، یہ سورہ صافات کی آیت ہے. 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ اس کے شر سے بچائے گا. سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں بھی ہے. جب آپ کیونکہ اب تو ماشاءاللہ سفر ہے، لیکن کیمپنگ کو جائیں اگر جو ہے آپ وہاں پہ بھی جو ہے نا آدمی کو لگتا ہے کہ ہم کہیں اور ہیں، ہے نا. پہلے صحابہ سفر کرتے تھے تو کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، یہ سب جو ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں ایسی سکھائی ہیں کہ دابہ، اے اللہ میں ہر زہریلے جانور سے، ہر مخلوق کے شر سے، ہر چوپائے سے میں پناہ مانگتا ہوں. یعنی سمع سامع بحمد اللہ وحسن دوامہ، ایک مسنون دعاؤں میں دعا ہے، یاد نہیں آ رہی. سمع سامع بحمد اللہ، وہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے. صحابہ جب سفر کرتے تھے، کہیں ٹینٹ ڈالتے، کہیں خیمہ گاڑتے تو دعا پڑھ لیتے. جی افریقہ کے جنگل میں صحابہ ہیں، انہوں نے ٹینٹ ڈالا، جنگل ہیں پورے. ایک صحابی حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ایتھا الحشرات والسباع، اے سنو جانوروں، درندوں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. فرحلوا فإنا نازلون، یہاں سے نکلو ہم اترنے والے ہیں. فمن وجدناہ بعد قتلنا، اگر ہمارے اعلان کے بعد کوئی یہاں ملا ہم اسے مار دیں گے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہ حضرت اعلی حضرمی کا اعلان، بس وہاں سے جو ہے نا سارے نکل کے جاتے. ماشاءاللہ کیسے ہے نا. آج ہماری بات کون سنتے ہیں، ذرا ہم جائزہ لے لیں. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے سب کو ڈبو دیا. واغرقنا، ہم نے ڈبو دیا. الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کے پاس اکثریت نہیں ہے، اکثریت دیکھی نہیں جاتی. یہ نہیں کہ سب ادھر چل رہے ہیں. ولا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ وان تطیع اکثر من فی الارض. اکثریت، میجارٹی، سب میں میجارٹی مینارٹی کا قصہ نہیں. یہاں پہ تو حق ہے. حق کیا ہے وہ دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی میجارٹی ادھر ہے مینارٹی ادھر ہے، نہیں. وَإِن تُطِعْ اکثر، کتنی اکثریت ہے. فَكَذَّبُوا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. یقیناً وہ ساری کی ساری قوم اندھی تھی. کوئی قوم اندھی نہیں گزری، یعنی فزیکل اندھی. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو اندھا کہا. وہ اندھا کس اعتبار سے؟ وہ دل کے اندھے تھے. شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے دلوں میں اندھا پن آ گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو بات عرض کی گئی آیت نمبر 58، یہ جو ہے نا بہت غور کرنے کی ہے. اس پر ہمیں فکر کر کے اپنی شخصیت کو، اپنی ذاتی زندگی کو بنانا ہے. والبلد الطیب، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بلد طیب بنا دے. زرخیز زمین. زرخیز زمین کیا ہے؟ قرآن پاک دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکاریں، یعنی پکاریں کا مطلب مثال کے طور پر یہ اللہ کا حکم ہے
یہ اللہ کا حکم ہے، اس وقت جو ہے وہ اللہ کا حکم میرا دل لیتا ہے یا نہیں لیتا، وہ اصل ہے. لما یحییکم، لے رہا ہے تو میرا دل میری یہ زرخیز ہے. اگر نہیں میں نہیں لیتا. یہ ورنہ تو یہ شہوت اور خواہش کی وجہ سے یہ زمین بنجر ہو گئی ہے، سخت ہو گئی ہے، پانی پڑ رہا ہے، قرآن کی آیت اتر رہی ہے، حدیث بھی اتر رہا ہے، لیکن وہ پانی بہہ رہا ہے. نہیں، اللہ ایسے دل سے حفاظت فرمائے. آج خود دیکھیں کتنے گناہ ہم سنتے ہیں کہ یہ گناہ بیان میں سن رہے ہیں، بھئی یہ گناہ ہے، لیکن کہیں چٹیل میدان پر پانی پڑے جیسا پڑھ کے نکل تو نہیں رہا. نہیں، دل جذب کرے. لما یحییکم، وہ ہمارا دل جو ہے اللہ کے ان احکامات کو جذب کرنے والا بنے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.